ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے, اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل, وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وظر کے چکر میں مت پڑا کرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں, اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں, ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو. مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا, وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے, لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا, کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے, یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں, اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں, الو, اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے. جو جائے گا نظر لگ گئی, کالا جادو پیلا جادو, الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. تو میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے, کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے, اور آپ لوگ بن رہے ہو. میں بیان کر کر کے تھک گیا, مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے, نظر لگی مرا, ذبح کیا اور کہاں گیا؟ ہانڈی. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں, ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر, جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو, ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا سمجھائیں یار, اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے, آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے, یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے, یعنی کوئی بھی دلیل, جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے, خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہو تو معذرت, اب مثال سے تو بات جب یہ آئے گی, کوئی ایسا نام ہو, اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ, کوئی ہو ہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں, مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل, ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھئی 2 گواہ پیش کر دیے, عادل عاقل بالغ کافی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ, جبار کو لے کر آؤ, یہ جہالت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر, کوئی سائنٹیفک بات. یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی, وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس, اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کیا ہے؟ برحق, لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار, تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے. اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی, پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں, وہ جو انعامات جیتی ہیں حسن و جمال کے, ابے اس کو مس ورلڈ جو دیتے نا مس ورلڈ,
تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی, ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا, لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت, بول لو مس ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, جب وہ مس ورلڈ بنی تھی تو اس کو تو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا, اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو؟ بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے, لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ, تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی؟ اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی ہے اسٹیج پہ. یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے. ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ, کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا, کوئی بھی مسٹر ورلڈ آئے گا. نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی, ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا, لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا. آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے, اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور 2-3 مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس. اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی, مطلب آہستہ آہستہ. پہلے سائیکل سے 50 خریدو, ہونڈا 50, اگرچہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس, لیکن پہلے لوگوں کو مانوس ہونے دو 50 پہ آ گیا. لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی 50 کو نظر لگنے کا چانس اتنا. پھر رکشا لو, پھر چنچی پہ آؤ, پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی 78-75 ماڈل, ٹھیک ہے نا, لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے. آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچ, ایک دم آسمان پہ پہنچ گئے تو نظر لگتی ہے حاسدین کی, جو جیلس ہوتے ہیں, حسد ہوتا ہے نا, ابے یار یہ ہمارے سامنے یہ ہے, تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو واپس سائیکل سے بھی, پہلے تو سائیکل پہ تھے اب سائیکل سے بھی کچرا کنڈی پہ آ گئے بالکل. تو ایک دم جھونپڑی میں رہتے تھے, ایک دم پلازا بنا لیا, تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی, یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا, یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت, جو عام طور پہ اس قسم کے بچے مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں, تو جیسے یوسف علیہ السلام تھے, یا ایسا کوئی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہو گیا. عام نارمل بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, محلے والوں کو پوچھو وہ گئے ایسے ہی ہے. ماں باپ کو تو اپنا ہر بچہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا. بعض دفعہ اپنی نظر بھی انسان کو لگتی ہے, علماء نے بیان کیا ہے, اپنی بھی لگ جاتی ہے. ایک دم بہت ہی کوئی فنٹر بن گئے تو خود ہی جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اترا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو حاسدین سے احتیاط کرنی چاہیے, دوسرا کوئی بھی چیز جب دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے, اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. میں نے خود سنا ہے بہت لوگوں سے, قربانی کے جانوروں کو نظر لگی ہے, ایک دم اتنا خوبصورت بیل لے آئے ہٹا کٹا, لوگ بھی حیران, اڑے یہ تو گدھے کی بھی گدھا بھی نہیں کبھی خرید سکا تھا, کیا لے آیا او. اس کو جب اسٹائل سے چلایا نظر لگی اور دھڑام سے اسی وقت. لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں, یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں. ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر. جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا, سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے. بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ, جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا, اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی. جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے, اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل, وہ حضرت دیوبندی ہیں, وہ اہل حدیث ہیں, تو وہ تبلیغی ہیں. جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت. یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے, لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا, ان کی تحقیق کرو گے, تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو, ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں. میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے, خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ. پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں, وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں, مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں, لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا, تو مجبوری ہے. پھر تو بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا, دیکھو ایک بات یاد رکھو, جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا, علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے. روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان, کیونکہ ان کو خود بھی پتہ نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں. او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے, جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا, یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے.
تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں، کچھ ہی نہیں ہے، اے ٹو زیڈ ٹوٹلی غلط ہے یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے، نہ یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے، اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے، کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں، یہ صرف مسلمان، یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں، عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے، دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے، کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو جادو ہے، لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے، جیب میں کیا ہے. دماغ کیپچر کیا جاتا ہے، اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات؟ کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا، اس نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ، وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا، آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم، اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس پہ کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا، بڑے بزرگ بنا ہوا تھا، وہ اس نے میاں بیوی کو نا، میاں بیوی ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا، کوئی منتر پڑھوائے گا، مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا، حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا، صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیاتی ضبحا پڑھو، والعادیاتی ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا، کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے، قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں، ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں، اندھیرا کر دیا نا، اس کو پڑھ رہے ہیں ایک دم، اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے، اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی. اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھی. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے، یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں، تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبدے دکھانا، یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں، فلاں بزرگ کی خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ، فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے، عورتوں کو پردہ کروائے، لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے، وہ فلاں پتہ نہیں قادری کا خلیفہ ہے، اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ، لوگوں سے سود چھڑواؤ، لوگوں سے زنا چھڑواؤ، لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو، 4 شادیاں بھی اس پہ ایڈ کر لو، اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو، نظر کی حفاظت ہو، ماں باپ کی چلو نکال لو 4 شادیاں، ماں باپ کی جو ہے وہ آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ، ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا، اب بھی ہوتا ہے، آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو، ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے، تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے، تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے سوکن پہ ڈالیں گے، دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے، 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ، بہو کو ساس کے خلاف کر دیا،
سوکن کو سوکن کے خلاف. اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں, فوراً یقین کرتی ہیں. مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا, وہ ٹھیک نہیں ہے. اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے, اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں, جامعۃ الرشید کے ہیں, بنوری ٹاؤن کے. تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے, جٹھانی نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں, میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہو تو اس کو بھی نہیں مانو. لڑوائی ہے بھائی. دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے. کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ اب آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں. تو جٹھانی پہ ڈال دیا, سوکن پہ ڈال دیا, ساس پہ ڈال دیا. کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو, صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو, باس پہ ڈال دو, گھر سے. اور یہ چھوڑ دو, یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے, فلیتا نکلا ہے, پلیتا نکلا ہے. ابے بھائی نکاح ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں. ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے, میں کچھ بھی نہیں, نہ کوئی اٹھایا. جس نے جو کرنا ہے آگے رکھ دے یار, ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں لیتے. کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا, وہ بیگم نے ایک الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ہوا. جب بھی الٹی بات ہوگی تو, اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو, جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب. جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی ربیع الاول کی شادیوں کا ہے, اتنا ہی رمضان کی شادیوں کا ہے. عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی ہے. شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں, اس کا میاں بیوی کے انسان کے بچے ہونے سے تعلق. یہ دونوں کتنا برداشت ہے کیا. گورے میں ایک پازیٹیو بات کیا ہے, وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے اس لیے ترقی کی ہے. بس یہ بات بتا کے بات ختم کر. صرف ایک گورے میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے, مشاہدے پر. چاند پہ پہنچ گیا, اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں. تو کہہ رہے جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا, یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور یہ حدیث میں ثابت ہے. روم, یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی, رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے. یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ صحابی نے بیان کی, وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے. ان کی ماہرین بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے. جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا, پھٹ گیا, تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی. یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا. راکٹ ہم نے بھیجا, سائنسدان اوپر گئے, راستے میں پھٹ گیا. انڈیا نے جادو کرایا ہے. انڈیا نے کیا کرایا ہے, یہ جو پھٹا ہے نا, یہ کسی نے کیا کرایا, کسی نے کچھ. تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے, لیکن گھروں کے رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے ٹوٹنے کی وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا. وہ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے, وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے, بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت, تو یہ جھگڑے تو ہوں گے. جب کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں بیل ہے, اس بیل کے اندر کسی نے کچھ کیا ہے. شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے, لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جن کی جو نیچر پر ہے نا, ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے. جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ. اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو, کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے, برائیوں سے توبہ کر کے, شریعت پہ چل کے, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں. کیا خیال ہے بھائی, اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو, اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے, خربوزہ بھی رکھا ہے, آم بھی رکھا ہے, اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے, پکوڑا بھی رکھا ہے. نا نا نا, ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں, زیادہ نہیں کھا سکتے. باغات میں چلے جاؤ, پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا, میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں, توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان, اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں, نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے, وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں, اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے, سارے سیب اتنے کھائے ہم نے, اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے. باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے.
تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں، ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی۔ کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، اسی کو اچھا عمل کہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان، یہ برائی ہے۔ بد نظری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا، بولو، داڑھی کٹانا چھوڑ دے، نماز قضا کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے، رشتہ داری توڑنا، جتنے بھی گناہ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف۔ واہ بھائی واہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہی بات بھائی، گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ۔ گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی، چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا، تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں، زنا کرنا، نماز کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، شراب پینا، کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار، اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہی متنبی والی بات ہے، ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا، جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے، پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو، وہاں بھی دیکھو، پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوج چیزیں، پھر اس سے آگے بڑھو گے، تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ایک کام تو فوراً کر لو، بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں، بریک ضرور لگا لو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فوج فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو، اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہوگے نا، اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے۔ جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک، سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر، بولو، نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا
نہیں ہوتا. لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا, پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا, اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے, انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا اتنے ہی مذہب کس میں ہیں؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں, کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں, جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا, جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے, چڑیلوں سے, اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے, اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے, یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں, لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے, اس کا وجود ہے, اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی, وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ, اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا, وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے, خالی ہے, یہاں جنات ہیں, ادھر نہیں جانا, وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا, بیل بجائی, بندہ باہر نکلا نا, اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب, آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی, 500 سال سے رہ رہے کم, سمجھ رہے ہو. اچھا, تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ, کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس, اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, قادیانی بھی, ہندو بھی, ہر طرح کے فرقے, کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے, کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا, ان میں ایک مسئلہ ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے, شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں, برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکش, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے؟ تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان. ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات کیا ہوگی بھائی؟ جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے, اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں تو کھوٹے کی جگہ آپ بندے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندہ ہوا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے, سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا
اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر مہر لے لو اس کو طلاق دے. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا. مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ, جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ. پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں.
ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی, جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں, تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے, ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال, کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں ہے آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں, کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں, جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی, اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو, بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں, کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا, کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی, کیا گھر میں ان کے کوہرام بچھا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا؟ تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا, جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو, سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو, تو اس کے بعد شاید یہ بےغیرت تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی, کیونکہ ان کا کوئی بندہ, یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں, ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا, یہ انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. پتا جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی, ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں, ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے, اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو, کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو, تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے, اس پہ آپ اتنے خاموش ہو. سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا, وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے, ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا, اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں, اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب, اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا, سمجھ رہے ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے, کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں اس میں. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ
पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते, इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते। केपीके में होता वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते। वो तो ऐसी की तैसी, ये हमारा मुकद्दर है भाई जिल्लत। तो गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त बोलो नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी, 4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकुओं ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलकीन को उसको कह रहा, मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सा कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है? गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ, इस जैसे कमीने का दुनिया में रहना जायज नहीं है। मैंने कहा माफ नहीं करना इसको, उसको बोलो मैंने कत्ल करवाना है इसको, ठीक है कोर्ट का सहारा लेंगे हम, लेकिन फांसी के फंदे पे चढ़ा इसको, इस बेगैरत को। और वो इसके बात कर रहा है इतनी दी इतनी, बल्कि इतने पैसे ले लो। बेचारा गरीब आदमी फिर जाएगा कहां? उसको ये डर है कि मैंने ज्यादा केस किया तो मेरे को अगला नंबर किसका है? वो बच्चियों का एक इकलौता बाप है, वो भी महरूम हो जाएगा। तो गाजर मूली की तरह इंसान कराची में कट रहे हैं। तो फेसबुक पे खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों को बद्दुआएं तो दो यार, कराची के हुक्मरानों को। जो भी इसका जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता कौन है, जो भी है खुदा के लिए उसका हाथ उठा के उसके खिलाफ क्या करो, बद्दुआएं तो करो ना कम से कम। चुप मत बैठो तुम, वरना पिटते रहोगे। और मुतालबा ये करो कि हमें ये नहीं चाहिए, इख्तियारात किसके हवाले किए जाएं? रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं। कराची में माजी में ऐसा हुआ है, मुस्लिम लीग का दौर था, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए कराची में अमन के लिए। 1 हफ्ते में डाकुओं की लाशें बिछी हैं कराची में, क्या हो गया? अमन। वरना भत्ताखोरी इधर सरीना में हर दूसरे दिन कोई डाकू पहुंचा हुआ होता था, इतना भत्ता दे दे, बंदे उठा रहे हैं इतना, ऐसा भत्ताखोरी शुरू हो गई भाई, बदमाशी यार। रेंजर्स को इख्तियार दिए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत डाकू को मार मार के लाइन लगा दी उन्होंने। उसके बाद ऐसा अमन हुआ कि लोग मिसालें देने लगे, भाई वो काम हो गया जिसका कराची में कभी तस्वुर नहीं था। तो इनकी ये जो सिविल गवर्नमेंट है, इसका कराची की कम से कम बात कर रहा हूं मैं, इनका काम नहीं है भाई, इनसे होने का नहीं है। पंजाब का मामला अलग है, वहां के जो भी आता है कम से कम पंजाब से मुखलिस होता है। जो भी आता है पंजाब में, जो गवर्नमेंट बनती है चाहे जो भी हो, कम से कम पंजाब की हद तक वो क्या होती है? मुखलिस। हमें तो जो टुच्चे मिलते हैं भाई, हमारे साथ मुखलिस नहीं है ये। तो कुछ तो हम जो जिनको वोट मिलना चाहिए था उनका तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उनका तो प्रोग्राम ही फूंको वाली सरकार ने खराब कर दिया। तो अब आवाज तो उठाओ ना अपने हुकूक के लिए भाई, बोलो यार ये इनको नीच, हमें नहीं चाहिए ये, हमें ये कराची में कम से कम ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात किसको दिए जाएं? रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। फिर वो बंदे पहले मैंने खुद देखे रेंजर्स के मुकाबले, हम यहाँ से जा रहे होते, रेंजर वाले उधर बंदा मार रहे हैं, उधर गोली चला रहे हैं, उधर ऐसा मजा आ रहा था कि यार चलो कुछ तो काम हुआ ना। अवाम किस हद तक करेगी ये? जी जनाब, सारा वो दर्स एक तरफ निकल गया, क्या करें। जी हजरत क्या फरमा रहे हैं आप? बंदा मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, पूरी दुनिया में कानून है, बंदा मार सकते हैं। और अगर कानून नहीं है ना, इसका मतलब वो कानून किसी गधे ने बनाया है बैठ के, कि एक बंदा आपको गोली मार रहा है और आप कहें नहीं मैं पुलिस को फोन करूंगा। बेवकूफों वाले कानून दुनिया में कोई भी फॉलो नहीं करता। कि डाकू यहाँ बंदूक लेके खड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं चूंकि इस्लाम में तो फर्ज है ऐसे बंदे को अपने डिफेंस के लिए, बंदा क्या करे? बंदा, बिल्ली को भी इतना पता होता है कि मुझे कोई मार रहा है तो मैंने भी उसको आगे से रिप्लाई करना है। तो ये दुनिया में कोई कानून नहीं है कि डाकू बंदे को लेके खड़ा हुआ है मारने के लिए और आप पुलिस को फोन कर रहे हैं कि सर आइए बंदा पकड़िए आप। और पुलिस वाले भी अल्लाह का शुक्र है इसमें लोगों का साथ देते हैं। अगर आप डाकू मार देना तो अब तक की रिपोर्ट ये है कि पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, डाकू होना साबित हो तो पुलिस फेवर कर रही है। लेकिन पुलिस के इख्तियारात भी क्या हैं? बहुत महदूद इख्तियारात। तो सारा मसला ये जो सिविल गवर्नमेंट है ना कराची की, इसका मसला है सारा। कहां से कहां चला गया यार। मैंने बहुत सब्र किया था कि आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे तमीज से बात इस मौजू पर होती नहीं। अब मैं इतने अखलाक से बात करूं, देखें एक्चुअली हमारे यहाँ बकरों की तरह इंसान कट रहे हैं, खून, देखें ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। एक आदमी, सच्ची मुच्ची का केस है ये, एक बंदे का केस था, वो आया, पुराना किस्सा, किसी को नहीं पता चलेगा ना उसको पता चलेगा। तो उनकी वाइफ के हो गए कहीं ताल्लुकात, तो वो किस तरह बता रहे हैं, देखें एक्चुअली वाइफ मेरी फलाने के साथ इन्वॉल्व हैं, तो देखें ये बुरा है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। स्टाइल बिल्कुल यही। मैंने कहा जो स्टाइल है ना उससे इन्वॉल्व ही होना था उसने,
دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ ابے یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا, لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں کیموفلاج کر کے کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز, یہ ہمارے گناہ ہے جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے, لیکن وہ گناہ کیا ہے, ہم آواز نہیں اٹھاتے, یہ گناہ ہے. جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار. میں تو اپنے طور پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں, رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں, ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے. ان کے پاس ایک معقول جواب. پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے ہو یہ بھی نہ ہو. پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے, یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے, 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں. رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے. ایک نے گولی چلائی تھی نا, یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا, اندر ہو گیا تھا وہ. تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل, اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق, کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے, سمجھ رہے. اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے. آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے. عید کے بعد جو بچ جائے نا گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. نہ مرد کو دیکھتے ہیں, نہ عورت کو دیکھتے ہیں, نہ بچے کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں. اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے, 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں. ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, نشہ کیا ہوا ہوتا ہے. ان پہ چاٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو. جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا کوئی ڈاکو, پھر اٹھے گا. کیا کریں یار. بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. وہ اس کا کلپ بنا کے نہیں چلائے نا, چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی ہے نا کلپوں میں ٹیوشن کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے. ایسا پھسپھسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں, جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں. تو پورا ہے. اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا, ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا اس کو, اسی طرح چلانا. انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا. اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں, بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں, بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں. اس دفعہ دعاؤں, ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ, بد دعا ہوگی. بینر لکھ کے لگائیں گے. ہمارے ہاں لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی, رو رو کے بھی نہیں. تمام احباب سے شرکت کی. اب بددعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بددعائیں دی نہیں ہیں, تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس کے دل میں جس قسم کی بددعا آ رہی ہے نا وہ تمام بددعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں. ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں کہ کس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار. اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی, اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں, رہ گئے سارے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے 2 لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا. تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا. سمجھتے ہو نا. جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی, کہاں سے کہاں نکل. جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں جنات دیکھ لیتے ہیں, بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے, تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے, واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے, جنات کو پتہ ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے, لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ, جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ, یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں,
ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے, وہاں رس زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے, بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی, میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو میں مرچیں جل رہی ہیں, میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں, گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو, شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے, چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں, اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے, بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ, واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا وہ, جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کرتے. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے, ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے, لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چخواتے ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین, اتنی چخوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا, میں لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا, پھر بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا.